اور اگلی بات یہ کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم تیاری کر لیں۔ تیاری کیا کرنی ہوتی ہے؟ جس نے زیادہ تیاری کر لی وہ زیادہ حصہ پائے گا، اور جس نے تیاری نہیں کی اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ مدینہ منورہ میں جب غزوہ تبوک میں حضرات صحابہ کرام چلے گئے اور منافقین نہیں گئے، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا پہلے سے پروگرام ہی نہیں تھا۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو پہلے سے تیاری کرتے۔ یہ تیاری نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ تو جب بھی کسی بندے نے نیک عمل کا ارادہ کر لیا تو ارادے کی دلیل یہ ہوگی کہ وہ بندہ فوراً تیاری شروع کرے گا۔ تو شروع سے تیاری کرنا یہ بذات خود ایک محمود اور مستحسن امر ہے۔ ہم رمضان کی آمد سے پہلے کیا تیاری کریں؟ ایک تو ہم مادی تیاری کریں۔ مادی تیاری سے یہ مراد ہے کہ مسجد ہے تو مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو ذرا پنکھے وغیرہ سارے ٹھیک ہو جائیں، صفائی ہو جائے، لائٹ صحیح ہو جائیں، وضوخانے کی ٹوٹیاں، واش روم، دروازے، بیت الخلاء وغیرہ سب کچھ صحیح ہو جائے۔ ہو سکے تو ذرا سفیدی اور وائٹ واش وغیرہ کر لیا جائے۔ کیوں یہ تیاریاں ہو رہی ہیں؟ یہ مسجد کے دروازوں کا رنگ روغن کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی رمضان آ رہا ہے۔ قالین کیوں صاف ہو رہا ہے؟ کیوں دھوئے جا رہے ہیں؟ جی ہاں، رمضان آ رہا ہے۔ جب اس طریقے سے ہم رمضان کی تیاری کریں گے تو ہمارے اوپر اس کا ایک نفسیاتی اثر ہوگا کہ واقعی کوئی بڑا مہینہ آ رہا ہے، کوئی بابرکت وقت ہمارے اوپر آ رہا ہے، تو آنے والے نمازی بھی ذہنی طور پہ تیار ہوں گے۔ کوئی نہ کوئی تبدیلی تو آنی چاہیے نا۔ اگر دریاں میلی ہو چکی ہیں تو دریوں کی دھلائی ہو جائے، ٹوٹیاں ٹھیک نہیں ہیں تو ٹوٹیاں ٹھیک ہو جائیں، پنکھے ٹھیک ہو جائیں، جہاں پہ لائٹوں کا مسئلہ ہے، یہ ساری تیاریاں ہمارے اوپر مثبت اثرات ڈالتی ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں ہم پورا سال تو قرآن پاک کھولتے نہیں ہیں، رمضان میں کم از کم ہم تلاوت شروع کر دیتے ہیں تو قرآن پاک کا نیا نسخہ گھر میں لے کے آ گئے، مسواک اور ٹوپی اور تسبیح کا انتظام کر لیا۔ اب یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کے ساتھ کل وقتی اثاثہ ہونا چاہیے، لیکن ہم غافل ہیں، نہیں کر سکتے۔ کم از کم رمضان کی آمد سے پہلے یہ قرآن پاک کا مصحف، نسخہ، تسبیح اور ٹوپی اور مسواک اور یہ چیزیں لائی جا رہی ہیں۔ کیا ہوا؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا ہمارے اوپر نفسیاتی اثر پڑے گا، ہمارے دلوں میں رمضان کی قدر بڑھے گی اور ہم نیک اعمال کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں گے۔ یہ ہے مادی تیاری۔ ایک ہے روحانی تیاری۔ روحانی تیاری میں سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک سے پہلے ابھی سے اپنے آپ کو نیک اعمال کے ساتھ مانوس کر لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہمارے بڑے جذبات ہوتے ہیں کہ اس دفعہ رمضان آیا نا تو میں نے روزانہ 10 پارے تلاوت کرنی ہے، بڑا جذبہ ہوتا ہے، بڑا پروگرام بنایا ہوتا ہے، لیکن جب یکم رمضان ہو جائے ہم قرآن پاک کھولتے ہیں بڑے جوش جذبے میں کہ میں نے 10 پارے تلاوت کرنی ہے، ابھی ایک پاؤ ہی پڑا ہوتا ہے کہ گردن دکھنا شروع ہو جاتی ہے، کمر بھی تھک جاتی ہے، پھر دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو میں نے ایک پاؤ پڑا ہے اور ابھی میں نے 10 پارے مکمل کرنے ہیں، اور جب ایک پارا مکمل کرتے ہیں تو ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے، ہم ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ 10 پارے تلاوت کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جذبہ تو بڑا ہوتا ہے لیکن ہم زیادہ تلاوت کیوں نہیں کر سکتے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ سال کے 11 مہینے تو ہم نے کبھی قرآن کو کھولا ہی نہیں ہوتا، تو یکم رمضان کو اچانک اتنی بڑی تبدیلی کیسے ہمارے اندر آ جائے؟ ایسے کرنٹ کیسے بندے کو لگ جائے کہ بندہ تلاوت کرے اور تھکے نہ؟ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ میں رمضان شریف میں زیادہ نیک اعمال کروں، اس کو چاہیے کہ وہ رجب سے یا شعبان سے کم از کم نیک اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس کر لے۔ پہلے سے بندہ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت شروع کر دے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں آج میں ایک پارہ تو نہیں پڑھ سکوں گا لیکن ایک پاؤ تو پڑھ سکوں گا، تو آج میں ایک پاؤ پڑھ لیتا ہوں، کل میں آدھا پارہ پڑھ لوں گا، پرسوں میں پورا پارہ پڑھ لوں گا۔ اس طریقے سے ایک ایک پاؤ کا اضافہ کرتے کرتے رمضان کی آمد تک ہم 6، 7، 8 پارے پڑھنے کے قابل ہو چکے ہوں گے، پھر آگے 10 پارے تک تلاوت پہنچانا کوئی دشوار نہیں ہوگا۔ تو پہلے سے اپنے آپ کو نیک اعمال کے ساتھ مانوس کرنا ہوتا ہے۔